نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پچھلی دفعہ جو بیان کیا گیا تھا وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا تھا۔ تو آپ کے بنی اسرائیل سے چلے جانے کے بعد جو بنی اسرائیل قوم تھی ان کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد جو اللہ کے احکامات تھے ان کو بلا دیتے تھے، بت پرستی و شرک میں ملوث ہو جاتے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں نبی کو بھیجتے جو ان کی رہنمائی کرتے، کچھ لوگ آتے کچھ نہ آتے، سلسلہ چلتا رہا۔ تو آپ کی وفات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہتے ہیں کہ سلسلہ جو نبوت تھا وہ روک دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ کے احکام کو بلا دیا، واپس بت پرستی کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے بے شمار انبیاء کو شہید کر دیا۔ جب بھی ان پر کوئی آزمائش آتی وہ آزمائش پر پورے نہ اترتے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کے طور پر، ان کی سزا کے طور پر ان پر ظالم اور جابر بادشاہ مسلط کیے۔ جب ظالم و جابر بادشاہ مسلط کیے ان کے ساتھ پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو گیا جو فرعون کے دور میں تھا۔ جب بادشاہوں نے ان پر حملے کیے، حملے کرنے کے بعد جو ان کے بڑے تھے ان کو قتل کر دیا، جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو قیدی بنا کے لے جاتے، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیتے۔ تو انتہائی اخلاقی لحاظ سے وہ انتہائی پستی میں گر چکے تھے، کوئی نبی نہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے یہ ایک رواج چلا آتا تھا کہ ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملک کا نظام سنبھالتا۔ تو اللہ کے نبی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، آپ اس کو احکامات دیتے تو وہ آگے وہ اس پر عمل کرتا تھا۔ تو پھر حتیٰ کہ آہستہ آہستہ جیسے ہی عرصہ گزرتا گیا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور آج جن نبی کا ہم ذکر کریں گے حضرت شمویل علیہ السلام کے درمیان کا جو عرصہ ہے تقریباً کوئی بعض روایتوں کے مطابق 460 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور بعض کے مطابق یہ 350 سال حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے ان کا عرصہ ہے جو 350 سال کا۔ اس عرصے کے دوران ان میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ سردار تھے جو اپنے اپنے علاقوں پر حکمرانی کرتے تھے، قاضی ہوتے تھے جو فیصلے کرتے۔ تو حتیٰ کہ یہ معاملہ ہو گیا کہ نہ ان میں کوئی سردار بچا، اب قاضی والی بات بھی نہ رہی، تو وہ بت پرستی اور شرک میں ملوث ہو گئے۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ سارے کے سارے تقریباً ہی ان میں سے کوئی بچا ہوگا جو بتوں کی پوجا کی طرف لگ گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت دو ریاستیں تھیں، ایک فلسطین کی تھی، ایک دوسری طرف جو ریاست تھی، ایک وہ یہودہ ریاست تھی، ایک وہ فلسطین کی تھی۔ تو اس کے علاوہ بھی باقی قومیں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو عمالقہ قوم تھی جو مصر و فلسطین کے درمیان رہتی تھی، ان کا ایک بادشاہ بھی تھا بہت ظالم و جابر، جالوت اس کا نام تھا۔ تو اس کو ان پر مسلط کر دیا۔ جب اس نے حملے کیے، حملے کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو، بے شمار بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے تھے ان کو قتل کر دیا، جو باقی بچے ان کو قیدی بنا کے لے گیا، جانوروں کی طرح ان سے کام لیا جاتا، جسے دل چاہتا ان کو قتل کر دیتا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔
جو بنی اسرائیل کے کچھ بڑے بچے تھے جو اہل نظر تھے، تو کہتے ہیں کہ اب وہ سارے مل کر جب انہوں نے دیکھا ہم سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہونے کی وجہ سے یہ سزائیں ہم پر مسلط کی گئی ہیں، تو اس وقت اور خاندان نبوت سے کوئی بھی نہ بچا تھا بنی اسرائیل کے اندر۔ جو نبوت چلی آتی تھی وہ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹا لاوی تھا اور ایک یہودا تھا، اس کی نسل میں سے چلی آتی تھی۔ تو کہتے ہیں کوئی بھی نہ بچا تھا سوائے ایک عورت کے۔ وہ عورت اس وقت امید سے تھی، صرف وہی بچی تھی۔ اب ان سبھی نے کیا کیا کہ سب نے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی۔ اب جب سب نے مل کر کی، سب سے مراد وہ سارے نہیں تھے، وہ بت پرست بھی تھے، وہی لوگ جو اہل ایمان تھے، انہوں نے مل کر دعا کی کہ یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تمہاری توبہ کو معاف کر دے، ہم سے غلطیاں ہو گئی، خطائیں ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو عورت تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے گھر چلے گئے، اسے ایک کمرے میں بند کر دیا، گھر میں اس کو دیکھ بھال کی جب تک اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ ان سبھی نے دعا جب کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بچہ دیا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھا، وہ جو عورت بچی تھی، خاندان و نبوت کی وہی عورت تھی۔ اب سبھی نے اسی سے امیدیں وابستہ کر لی، ان کو اور کوئی تو نظر آتا نہیں تھا۔ تو پھر اس عورت نے کیا کہ اپنے بچے کو تعلیم و تربیت کے لیے جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو وہ بیت المقدس میں بھیجتے تھے۔ جس طریقے سے آج بھی بچے ہوتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو تھوڑے سے ان کو سوجھ بوجھ آتی ہے تو لوگ مسجدوں میں ان کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیجتے ہیں، کچھ تھوڑے عرصے کے لیے بھیجتے ہیں، کچھ زیادہ عرصے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو اسی طرح اس عورت نے بھی اپنے بچے کی تربیت کے لیے اس کو بیت المقدس میں بھیجا جب، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ایک بڑی عمر کا ایک عالم تھا، شیخ جو تھا، اس نے بچے کی تربیت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ اس نے آپ کو جو تورات کی تعلیم و تربیت تھی وہ دینا شروع کی۔ آپ نے تورات کو حفظ کیا۔ اب وہ تورات کے بہت بڑے عالم بھی تھے۔ تو کافی عرصہ گزر گیا، آپ اپنے استاد کے ساتھ ہی تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار بیت المقدس میں وہاں پر استاد کے پہلو میں سوئے ہوئے تھے، آپ کو ایک آواز آئی۔ جب آواز آئی آپ اٹھ کر استاد کی طرف گئے، شاید یہ مجھے بلا رہا ہے۔ تو استاد کی جو آواز تھی اس سے ملتی جلتی وہ آواز تھی۔ تو آپ نے استاد سے جب پوچھا تو اس نے کہا نہیں، جا کر سو جاؤ بیٹے، جا کر سو جاؤ۔ پھر دوبارہ آواز آئی، آپ سو گئے، دوبارہ پھر آواز آئی۔ جب آواز آئی پھر آپ اٹھے، استاد کی طرف گئے تو استاد نے کہا کچھ نہیں، آپ جا کر سو جاؤ۔ لیکن ایک بات کرنا، جب تیسری بار آواز آئے تو جواب نہ دینا، ایک روایت کے مطابق ہے کہ جواب نہ دینا، اور دوسری میں ہے کہ کہنا کہ مجھے حکم دو۔ اب جا کر واپس سو گئے، جب سوئے تو پھر آواز آئی۔ جب پھر آواز آئی تو آپ نے اس سے کہا کہ جو آواز دینے والا تھا کہ مجھے حکم دو۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے ظاہر ہوئے اور آپ سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب سے سرفراز کیا اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کی طرف جائیں۔ تو آپ کا نام شمویل تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عبرانی لفظ تھا، یہ اصل میں اشمویل تھا، پھر بدلتے بدلتے یہ نام شمویل ہوا۔ تو اس کے معنی اسماعیل کے ہیں کہ بار بار جو ہے نا انہوں نے دعا کی تھی، تو اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیٹا عطا کیا تھا اس وجہ سے ان کا نام شمویل رکھا گیا تھا۔ تو اس کو سمیول بھی کہتے ہیں۔ جو باقی ہیں
کرسچن ہیں یا دوسرے، وہ اس کو سمیول کہتے ہیں۔ تو جب آپ کو حکم ملا کہ اپنی قوم کی طرف جائیں، آپ نے اس وقت پھر بیت المقدس سے واپس اپنی قوم کی طرف ہجرت کی، کیونکہ اس وقت عمالقہ کے جو قوم عمالقہ تھی وہ بڑی طاقتور قوم تھی، اس کا وہ بادشاہ ان پر حکومت کر رہا تھا۔ جب آپ واپس گئے تو آپ نے جا کر اپنی قوم کو جس طریقے سے باقی انبیاء نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا، آپ نے بھی پہنچایا۔ تو ہر دور میں یہ ہوتا ہے، کوئی بھی جب نیکی کا کام آپ کسی تک پہنچانا چاہو یا سیدھے راستے کی طرف، کسی کو غلط راستے کی طرف سے سیدھے کی طرف بلانا چاہو، تو اس میں مشکلات آتی ہیں۔ کوئی بھی بندہ اتنا جلدی اس کو قبول نہیں کر لیتا۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل نے بھی قبول نہ کیا۔ تو ان میں سے کچھ تھے جنہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت جو آپ کر رہے تھے، جو اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلا رہے تھے، وہ کچھ لوگ آئے اور باقی نے آپ کی تکذیب کی، برا بلا کہا، کیونکہ ان کا ایک وتیرہ بن چکا تھا کہ وہ انبیاء کو شہید کر دیتے۔ جو بھی ان کو بتوں سے روکتا تھا، جو چیزیں ان کے خلاف جاتی، ان کا دل ان کو پسند نہیں کرتا، یہ ان کے لیے عام سی بات بن چکی تھی۔ تو پھر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمارے لیے وہ کوئی بادشاہ مقرر کرے، تاکہ ہم اس بادشاہ کے ساتھ مل کر دشمنوں کے ساتھ جہاد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے نبی سے آ کر کہا۔ تو جب آپ سے کہا جہاد کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ ممکن ہے کہ آپ پھر سے انکار کر دو۔ آج تو آپ جہاد کی بات کر رہے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کروں کوئی بادشاہ مقرر کرے، تو جب یہ بات ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر جہاد کو فرض کر دے، لیکن آپ اس وقت پیچھے رہ جاؤ، جس طریقے سے آپ کے آباء و اجداد پہلے کیا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد فرض کیا، تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ظالم و جابر جو قوم تھی اس کے ساتھ لڑائی کریں جا کر، انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، یہ ہم سے نہیں ہوگا، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اب ایسا کچھ نہیں کہیں گے، ہم اس کا ہر حکم مانیں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ انہوں نے تو ہم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ہمارے نوجوانوں کو قیدی بنا لیا، ہماری عورتوں کو قیدی بنا لیا، ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، ہماری زمینیں، ہمارے گھر بار چھین لیے گئے۔ تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے ہم ثابت قدم رہیں گے۔ تو پھر اس وقت جب انہوں نے پورا یقین دلایا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ ایک بادشاہ مقرر کیا جائے گا، ایک بندہ ہوگا، تو وہ ان کا بادشاہ ہوگا، تو یہ اس کے ساتھ پھر مل کر جہاد کریں گے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عصا بھیجا، ایک لاٹھی بھیجی، کہ جو کوئی جس کا بھی جو کوئی اس لاٹھی کے برابر اس کا قد بت ہو جائے، اس کے ساتھ مل جائے، تو وہی ان کا بادشاہ ہوگا۔ اب اس میں 3-4 مختلف روایتیں ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے لوگ تھے ایک ایک کر کے وہ آتے گئے، اس لاٹھی کے ساتھ اپنے آپ کو ناپتے گئے، لیکن کوئی بھی جو تھا اس کے برابر نہ ہوا۔ تو اب بنی اسرائیل ان کو تو پتہ چل گیا کہ ان میں سے تو بادشاہ نہیں ہے۔ پھر ایک بندہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ
پانی پلانے کا کام کرتا تھا، ان کے پاس گدھا تھا، گدھے پر پانی لاد کے لاتے اور لوگوں کو پلاتے۔ بعض کہتے ہیں وہ چمڑے کو خشک کر کے وہ چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کا نام طالوت تھا۔ اب ہوا کیا، جب وہ پانی بھر کر لا رہے تھے تو اللہ کے حکم سے اس گدھے نے وہ راستہ بھول گئے۔ وہ راستہ جو روز کا راستہ تھا، اس راستے سے چھوڑ کر گدھا دوسرے راستے کی طرف چل پڑا۔ اب جاتے جاتے جہاں پر اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام تھے، وہ جا کر وہاں پر ٹھہرے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے ان سے کہا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں، تو میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے۔ تو اب کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے وہی بھیجی ہوئی تھی کہ ایک بندہ بادشاہ جو ہوگا وہ اس قسم کا بادشاہ ہوگا، تو بنی اسرائیل کی فطرت یہ تھی، وہ کسی چیز کو بھی، جو چیز ان کو کہی جاتی وہ اس کو مانتے نہیں تھے۔ تو جب وہ آئے تو جب اس لاٹھی کے ساتھ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ناپا تو وہ بالکل پورے کا پورا اس پر اترے۔ تو اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آپ پر بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب بنی اسرائیل نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تو بندہ غریب بھی ہے، اس کا خاندان بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ تو ہم میں سے کسی کو ہونی چاہیے جس کے پاس مال و دولت ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ ہمیں کیا کہہ رہے کہ ایک ایسا بندہ جو انتہائی کم تر سا ہے، تو ہم اس کو کیسے بادشاہ مان لیں؟ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی جب طالوت سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کے لیے بادشاہ بنایا، تو انہیں حیرت ہوئی کیونکہ وہ راستہ بھٹک کر اس طرف نکلے تھے۔ اب حیرت ہوئی کہ یہ کیسے، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تو کوئی قبیلہ بھی نہیں، اتنا بڑا قبیلہ بھی نہیں ہے، کوئی خاندان بھی بڑا نہیں ہے، میرے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہ انہوں نے کہا بس اللہ کا یہی حکم ہے۔ جب بنی اسرائیل نے، آپ نے بنی اسرائیل سے کہا تو بنی اسرائیل نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو ہمارے لیے بادشاہ بنا کر بھیجا، تو ہم کیسے مان لیں اس کو اپنا بادشاہ؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنا کر بھیجا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نشانی بھی ظاہر کرے، تبھی جا کر ہم مانیں گے۔ اب کیا مسئلہ ہوا؟ حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نشانی بھی ظاہر کرے گا۔ جو تابوت سکینہ تھا، جب عمالقہ قوم نے ان پر حملہ کیا، ان کو غلام بنایا، وہ جالوت جو بادشاہ تھا، تو اس وقت وہ جو تابوت تھا بنی اسرائیل کے پاس، وہ ان کا جب کسی جنگ میں جاتے تو اس تابوت کو آگے رکھتے، وہ برکت کے لیے اس کو آگے رکھتے، تو ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ ہمیں فتح مل جائے گی۔ تو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس میں ایک بلی کا سر تھا، جب وہ اس کو لے کر آگے جاتے تو بلی کا سر گھومنے لگتا، وہ آوازیں نکالنے لگتا، تو بنی اسرائیل کو فتح کا پورا یقین ہو جاتا۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی کچھ واقعات، ہارون علیہ السلام کی تھی، کچھ تورات کے نسخے تھے، وہ تختیاں تھیں۔ تو وہ اس وقت وہ بادشاہ جو تھا وہ لے کر چلا گیا تھا۔ وہ بھی بت پرست تھے، وہ فلسطین میں اس وقت تابوت کو لے کر گئے۔ ان کا ایک بہت بڑا بت تھا، دجون اس کا نام تھا، جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے بال بت تھا، اسی طرح ان کا اپنا ایک بڑا بت تھا۔ تو وہ تابوت جو تھا انہوں نے اس بت خانے میں جا کر رکھا۔ جب بت خانے کے اندر رکھا تو جب وہ صبح آئے، صبح آ کر دیکھا تو بت نیچے پڑا تھا، وہ تابوت اوپر تھا۔ انہوں نے کہا عجیب ماجرا ہے۔ اب دوسرے دن انہوں نے کیا کیا کہ کہتے ہیں کہ اس بت کے ٹانگیں وغیرہ صحیح کر کے باندھی، شاید کسی وجہ سے گر جاتا ہے، ہاں اس کو باندھ کر رکھا اور تابوت کو اس کے پاؤں میں رکھ دیا۔ اب جب دوسرے دن واپس آئے تو دیکھا کہ اس بت کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تو وہ نیچے اوندے منہ پڑا ہے اور وہ جو تابوت ہے وہ اوپر ہے۔
تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو بت تھا اس کا دو سر تھے، انسانی شکل کے سر تھے، جو داڑھ تھا وہ جیسے مچھلی ہوتی ہے ایسے تھا۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ عجیب ماجرا ہے، جب بھی تابوت کو نیچے رکھتے ہیں صبح آ کر وہ دیکھتے تو وہ اوپر ہوتا، پھر ان کے اندر بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی۔ جب بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی تو جو ان کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ مل کر بیٹھے کہ وجہ کیا ہے، ہم پر مشکلات آ رہی ہیں، ہمارا جو ان کا بت تھا جس کو وہ خدا مانتے تھے ہر روز اوندا منہ پڑا ہوتا ہے، تو کس وجہ سے ہے؟ کیا اس پھر کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا کہ جب سے آپ نے بنی اسرائیل کا یہ تابوت لے کر آئے ہیں ہم پر مشکلات ہی مشکلات آ رہی ہیں، کیونکہ جو بھی بنی اسرائیل کے خدا کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ لوگوں کا ایک عقیدہ تھا اپنا۔ تو آپ یہ کام کریں کہ اس تابوت کو نکال دو یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تابوت کو انہوں نے نکالا، جس طریقے سے ان کا کوئی ذریعہ تھا، انہوں نے 2 بیل منگائے، بیل منگانے کے بعد اس پر انہوں نے تابوت رکھا، تابوت رکھنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑا تو فرشتے اس تابوت کو لے کر چل دیے۔ ادھر اللہ کے نبی شمیع علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا تھا، جو بادشاہ چھین کے لے گیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو واپس لے آئے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ نشانیاں تو ہمیں قبول ہے۔ اب یہ بھی ذکر، اس کا بھی ذکر سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ تو فرشتے اس تابوت کو لے کر آگے، جب تابوت لے کر بنی اسرائیل کے سامنے وہ فرشتے جب تابوت لائے، انہوں نے جب دیکھا تو اس وقت اللہ کی نشانی کو دیکھ کر وہ مان گئے۔ انہوں نے حضرت طالوت کو جو ہے نا پھر اپنا بادشاہ مان لیا، کیونکہ انہوں نے خود درخواست کی تھی کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کریں تو ہم جہاد کریں۔ اب جب انہوں نے بادشاہ مان لیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پھر سے آزمائش میں ڈالے گا۔ انہوں نے کہا ہم تو ثابت قدم رہیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر لڑائی کا جب حکم ہوا، طالوت نے ایک فوج لی بنی اسرائیل کی، فوج لے کر جالوت کے ساتھ لڑائی کے لیے جب نکلے، وہ عمالقہ قوم تھی، ان کا بادشاہ تھا، تو نہر اردن راستے میں پڑتی تھی۔ اب یہ بھی ان کی آزمائش تھی۔ تو بعض دفعہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ ظاہری ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آزماتا بھی ہے۔ اب ان کی بھی آزمائش تھی۔ جب وہ لے کر نکلے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نہر پار کریں تو اس نہر سے پانی نہ پینا، پیٹ بھر کر کوئی بھی بندہ پانی نہ پیے، اگر کسی نے چلو بھر کر پی لیا تو اس کو معافی ہے، لیکن زیادہ نہ پینا۔ جس نے بھی اس سے زیادہ پانی پیا وہ پھر میرا نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ بنی اسرائیل تو بہانے ڈھونڈتے تھے، کیونکہ پہلے بھی جب جب ان پر آزمائشیں آئی وہ آزمائشوں میں کبھی کامیاب نہ ہوئے۔ اب خود انہوں نے کہا تھا جہاد کے لیے، اب جب نکلے اب انہوں نے دیکھا، ان کو سوچ آئی ہے کہ وہ تو اتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے، ہم نکلیں گے ہمیں مار دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ تو جب انہوں نے نہر کراس کرنا شروع کی تو نہر سے انہوں نے سبھی نے پانی پی لیا۔ انہوں نے وہ نہر سے، حالانکہ بادشاہ نے ان سے کہا تھا کہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، وہ پیٹ بھر کر انہوں نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد جب نہر کراس کی، ان میں سے کچھ ہی بندے بچے تھے باقی جنہوں نے اس میں سے پانی نہ پیا تھا۔ تو پھر جنہوں نے پی لیا ان کو واپس کر دیا گیا کہ وہ آزمائش جو تھی اس میں پورے نہ اترے، حکم کی نافرمانی انہوں نے کی، وہ تو نہ لڑنے کا ایک بہانہ چاہیے تھا ان کو۔ تو باقی جو مومنین بچے تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ دیکھو ہم تعداد میں بہت ہی کم ہیں،
تو ہم تعداد میں کم ہیں، یہ بادشاہ کے پاس بہت زیادہ فوج ہے، یہ ظالم ہے، تو ہمیں کیسے اس کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں انہیں دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت و مدد آئے گی۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی تعداد جو تھی، جو بدر کے صحابہ بدر تھے، ان کی تعداد ان کے برابر تھی، کہ 313 بدر کے اندر بھی 313 صحابہ تھے، اور دشمن کا مقابلہ دیکھو، ان سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھے۔ تو یہی بات وہاں پر بھی تھی۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں سے وہ جو خوف تھا وہ ختم کیا۔ خوف ختم کرنے کے بعد انہوں نے جب اس کے ساتھ لڑائی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح دی۔ تو اس فوج کے اندر جو لوگ باقی بچے تھے، ان میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جن کا ذکر آگے آئے گا۔ آپ 13 بھائی تھے۔ تو جب فتح ہوئی، بے شمار مال و دولت بھی ملا، تو واپس آئے، لوگوں نے طالوت کی، اس کی شہرت میں بے شمار اضافہ ہو گیا۔ لیکن فتح ہوئی کیسے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نوجوانی میں تھے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ اپنے والد اور بھائیوں کے لیے کھانا وغیرہ لے کر جاتے تھے، پانی لے کر جاتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ تو جب آپ جا رہے تھے راستے سے، تو پتھر سے آواز آئی کہ مجھے اٹھا لو، جالوت کو مارنے کے کام آؤں گا۔ پھر آگے کے آپ نے اٹھا کر جیب میں ڈال دیا۔ پھر آگے کے پھر دوسرے سے آواز آئی، پھر آپ نے اٹھا کر ڈال دیا۔ پھر تیسرے سے 3 پتھر آپ نے اٹھا کر ڈال دیے۔ تو آپ گلیل جو تھی، گلیل میں ڈال کر پتھر پھینکا کرتے تھے۔ تو جب فوجیں آمنا سامنے ہوئی تو کون نکلے اس کے مقابلے میں؟ کہتے ہیں اس وقت تک اسے کسی نے شکست نہ دی تھی، اس جالوت بادشاہ کو۔ اس کا خوف دبدبا بھی اتنا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام آگے نکلے۔ آپ کمزور بھی تھے، زرد رنگ تھا آپ کا، کمزور تھے، بچے بھی تھے، بچے اتنے بھی بچے نہیں تھے۔ تو جب نکلے تو اس نے کہا کہ جالوت نے کہ اے نوجوان، مجھے تجھ پر رحم آتا ہے، میں تیرے ساتھ کیسے مقابلہ کروں؟ کوئی ایسا نکلے جو میرے ساتھ مقابلہ کرے، طاقتور بھی ہو۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے تجھ پر کوئی رحم نہیں آتا۔ اس وقت پہلے وقت میں جو جنگیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، فوجیں آپس میں لڑتی تھی، اگر کمانڈر ان کا مارا گیا، بادشاہ قتل ہو گیا، تو باقی سارے بھاگ جاتے تھے۔ جتنی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جب تک بادشاہ میدان جنگ میں موجود رہتا، فوجیں لڑتی رہتی۔ جب بادشاہ میدان جنگ سے بھاگ جاتا تو ان کو شکست ہو جاتی۔ تو ہر فوج کی یہ کوشش ہوتی تھی، ہر بادشاہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ دوسرے کو پہلے اس کو بادشاہ پر حملہ کیا جائے، تاکہ جب یہ ستون گرے گا تو پوری کی پوری عمارت گر جائے گی۔ تو آپ نے کیا کیا کہ جب جالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا تو آپ نے اپنی وہ گلیل جو تھی اس میں پتھر کو رکھ کر جب پھینکا، تو کہتے ہیں ایک جا کر اس کی آنکھوں کے درمیان میں جا کر لگا پتھر۔ آپ نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، یہ اسحاق علیہ السلام کے نام پر، یہ بنی اسرائیل کے۔ جب انہوں نے پتھر مارا، پھر اس کے ساتھ اس جالوت کو قتل کر دیا۔ جب اپنے بادشاہ کو انہوں نے قتل ہوتے دیکھا تو جو عمالقہ قوم تھی وہ سارے کے سارے بھاگ، انہوں نے ہتھیار ہی ڈال دیے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اس سے آگے ہم باقی واقعات طالوت و جالوت کا، بنی اسرائیل کا، پھر داؤد علیہ السلام کا، پھر انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اگر کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، جانے میں یا انجانے میں، تو اللہ ہمیں معاف کرے۔ وما الا البلاغ المبین۔